بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ غیر مدخولہ کی طلاق کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایسی عورت جس کا صرف نکاح ہوا ہے، نکاح کے بعد ہم بستری نہیں ہوئی، شوہر نے ہم بستری سے پہلے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کی طلاق کا کیا حکم ہے؟ اس کی طلاق ہوگی یا پھر اس کی طلاق نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں، مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ ہے، شرعی طریقہ تو یہی ہے کہ ہر ایک طہر کے اندر ایک طلاق دی جائے۔ اگر کوئی کہانی ختم کرنا چاہتا ہے، قصہ ختم کرنا چاہتا ہے، بس اب اس کے بعد میں نے اس کو رکھنا نہیں ہے، زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو کیا ہے کہ وہ پھر ہر طہر کے اندر ایک طلاق دے۔ تو اس طریقے سے 3 طہر کے اندر 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس کی جو ہے نا بالکل جو ہے نا کوئی بھی عورت ہے، اس کا جو ہے نا کھاتا اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو غیر مدخولہ ہے، اس کی طلاق تھوڑی سی مختلف ہے۔ مختلف اس وجہ سے ہے کہ جو غیر مدخولہ ہوتی ہے، اس کی عدت نہیں ہوتی۔ ایسی عورت جو غیر مدخولہ ہوتی ہے، اس کی عدت ہی نہیں ہوتی، یعنی شوہر نے جو طلاق دے دی، ایک دفعہ منہ سے نکال دیا کہ تجھے طلاق ہے، تو بس طلاق ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ تو نکاح ختم ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد چاہے وہ جتنی بھی طلاقیں دیتا رہے، وہ کسی بھی کھاتے میں شمار نہیں ہوں گی۔ چاہے ایک ٹائم میں 3 طلاق دے، ایک ٹائم میں 10 طلاق دے، یا ایک مہینے کے وقفے سے جو نوٹس وغیرہ جاری کرتے، اس طرح کرتا رہے، اس کا یہی ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور نکاح اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ جب اس کی جو ہے نا یہ کوئی بھی عورت ہے، چاہے وہ مدخولہ ہے چاہے غیر مدخولہ ہے، اس کو ایک ٹائم میں اگر 3 طلاق دی جائیں گی تو صرف اور صرف ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوگی۔ مثال کے طور پہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی خلافت ابو بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع کے 2 سال میں ایک ٹائم کے اندر جو ہے نا 3 طلاق جو دی جاتی ہیں، یہ ایک ہی طلاق تصور کی جاتی تھی۔ اب یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ حکم مدخولہ ہے اس کے لیے بھی ہے، جو غیر مدخولہ ہے اس کے لیے بھی ہے۔ مدخولہ اور غیر مدخولہ میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ جو مدخولہ ہوتی ہے اس کی عدت ہوتی ہے، جو غیر مدخولہ ہوتی ہے اس کی عدت نہیں ہوتی۔ طلاق کیا ہے؟ دونوں کی ایک ٹائم میں صرف ایک ہی طلاق ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں کئی سارے لوگ، ہم نے اپنے ایک اور بیان میں بھی یہ حدیث بیان کی، بلکہ کئی سارے بیانات میں حدیث بیان کی ہے، صحیح مسلم کی صحیح ترین حدیث ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کمنٹس کے اندر آ کے کہتے ہیں بھی یہ تو غیر مدخولہ کے بارے میں ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ غیر مدخولہ کے بارے میں ہے کہ اس کی ایک ٹائم کی طلاق جو ہے نا وہ 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ غیر مدخولہ کے بارے میں ہے، کہتے ہیں جو مدخولہ ہے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مدخولہ عورت کے بارے میں ہے یا غیر مدخولہ کے بارے میں ہے؟ اس حدیث کے بارے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس حدیث کے بارے میں صرف اور صرف اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے شروع کے 2 سال میں 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہی شمار ہوتی تھی، بس۔ نہ اس میں مدخولہ کی بات ہے، نہ اس میں غیر مدخولہ کی بات ہے۔ تو یہ انہوں نے کہاں سے نکال لیا؟ ابھی اس میں غیر مدخولہ والی بات ہے۔ یہ احناف جو ہیں، یہ سنگھیلے بہانے وہ کرتے ہیں بھی غیر مدخولہ۔ آئیے چلتے ہیں۔ اب وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے بارے میں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ایسے غیر مدخولہ جو ہے نا طلاق کے کیس ان کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے ایک ٹائم کی 3 طلاق کو ایک کاؤنٹ کیا ہو؟ مجھے بتائیں۔ ایک ٹائم کی 3 طلاق کو انہوں نے ایک کیا ہو، چونکہ یہ غیر مدخولہ ہے اس وجہ سے اس کی ایک وقت کی جو 3 طلاق ہے وہ ایک ہے۔ بھائی ہمارے پاس تو کتنے سارے کیس آئے ہیں، غیر مدخولہ والے کیس آئے ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ کیس آئے ہیں۔ لڑکے نے طلاق دے دی، اب وہ مولوی کے پاس جاتا ہے، مولوی کہتا ہے حلالہ کرنا پڑے گا۔ ان کے ایک کے پاس نے گیا، 10 مولویوں کے پاس گیا، 20 کے پاس گیا، سب یہی کہہ رہے ہیں، سب کہتے ہیں حلالہ کرنا پڑے گا۔ کچھ تو شرم کر لو بھائی،
اور جس کو اس نے ابھی تک استعمال نہیں کیا ہے، اس کی منکوحہ تھی، اس کی مگیتر تھی، اس نے استعمال نہیں کیا ہے، تو آپ لوگ استعمال کرنے کا سوچ رہے ہو، کہتے ہو حلالہ کرنا پڑے گا۔ کتنی شرم کی بات ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو کئی سارے کیس اس طرح کے بھی آئے کہ انہوں نے حلالہ کروایا بھی، اس طرح کے جاہل مولویوں کے ہتھے چڑھ کے انہوں نے حلالہ کروایا بھی کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، جس کے پاس جاتے ہیں حلالے کی بات کرتا ہے، تو اگر سارے یہ بات کہہ رہے ہیں تو سچی ہوگی۔ تو اصل میں ان کے دکھانے کا اور ہے، کھانے کے اور ہیں۔ یہ کبھی بھی میں نے آج تک ان کا فتویٰ یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا ہو، کوئی فتویٰ جاری کیا ہو کہ غیر مدخولہ ہے، چونکہ اس وجہ سے اس کی ایک طلاق واقع ہو گئی ہے۔ تو یہ جو مدخولہ ہوتی ہے اس کی ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، اور وہ جو حدیث ہے اس کو غیر مدخولہ کے بارے میں فیڈ کرتے ہیں۔ لیکن جب غیر مدخولہ کا کیس ان کے سامنے آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی حکم جو ہے چسپاں کرتے ہیں اس کے اوپر، پھر وہی ان کے چپکا دیتے ہیں کہ بھی 3 طلاق ہو چکی ہیں، حلالہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آپ کا کسی کا بھی طلاق کا کوئی مسئلہ ہو، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کا رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ اسکرین کے اوپر آپ کو مل جائے گا، واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا آپ کا طلاق کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہوا انشاءاللہ حل کروا کے دیں گے۔